بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج تھوڑا سا سیاست سے ہٹ کر ہم بات کریں گے ان دو ایشوز کے اوپر جس کے اوپر بھی ہمارے جو قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کو جان بوجھ کر جو ہے وہ بعض عناصر اپنے مخصوص مفادات کے لیے یا سیاسی ذاتی مفادات کے لیے ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو نشانہ بناتے ہیں، جبکہ حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ اور اس میں سب سے جو بڑی بات ہے، جدہ مدعے پہ آ جاتے ہیں، وہ ہے لاپتہ افراد کا جو ہے وہ معاملہ۔ وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ پاکستان میں لاپتہ افراد کے حوالے سے ایک کمیشن بھی بنا ہوا ہے، جسٹس ریٹائرڈ جوید اقبال کی سربراہی میں۔ وہ سماعت بھی کرتا ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ بازیاب بھی ہوئے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ خود لاپتہ ہوئے، جا کر وہ دہشت گردوں سے مل گئے، دہشت گرد تنظیموں سے مل گئے، خود جو ہے وہ غائب ہو گئے، اور الزام جو ہے وہ لگا دیا گیا اداروں کے اوپر۔ اور یہ عمومی طور پر ہوتا ہی ہے کہ کسی ایک پہلو سے اس معاملے کو دیکھا جاتا ہے، اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ دوسرے پہلوؤں کو نظر انداز کرنے سے یہ معاملہ ایک طرح کا یک طرفہ جو موقف ہے وہ بن کر رہ جاتا ہے، جو ہمیشہ متنازع رہتا ہے۔ لورا فرگوسن یونیورسٹی آف ویسٹرن اونٹاریو کینیڈا سے وابستہ ایک پی ایچ ڈی ہیں۔ ان کا اس حوالے سے کہتے ہیں، جب انہوں نے وہ مسنگ پرسن ریسرچ مسنگ پرسن پر ریسرچ کی ہے ہب میں، تو اس کی وہ بانی بھی ہے۔ کینیڈا میں مسنگ پرسن کے معاملے پر انہوں نے ایک تحقیق کی۔ وہ کہتی ہے کہ پہل لاپتہ افراد سے مراد وہ لوگ تھے جو سیریل قاتل تھے، اچانک غائب ہو گئے، پراسرار طور پر گم ہوئے، یا عوامی زندگی میں مجرمانہ طور پر بدنام تھے۔ اس موضوع پر کئی کرائم شو ہوئے۔ عوام لاپتہ افراد کے امور پر تحقیق کرنے والوں، پولیس اور سیکورٹی اداروں سے براہ راست رابطے میں نہیں ہوتے، اس لیے اکثر اوقات وہ غائب ہونے والے یا لاپتہ کر دیے گئے شخص کے پسماندگان اور گھریلو حالات کی بنیاد پر ان سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ معلومات کی کمی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا میں معاونت فراہم کرتی ہے۔ لاپتہ افراد کے معاملے کو جو ہے وہ پاکستان میں زیادہ تر بلوچستان میں پرتشدد تنظیموں کی سرگرمیوں کے تناظر میں پیش کیا جاتا ہے۔ جب کوئی عسکریت پسند گرفتار ہو یا مارا جائے تو قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں اس کا اعلان کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ کراچی میں خودکش جیکٹ کے ساتھ گرفتار ایک خاتون تھی، ماہر بلوچ، اور چند ہفتے قبل گرفتار گلزار امام عرف شامبے، اس کی جو مثالیں ہیں وہ موجود ہیں۔ بلوچستان میں لاپتہ افراد کا جو معاملہ ہے وہ مسلسل یک طرفہ پروپیگنڈا کے ساتھ ہی پیش کیا جاتا رہا ہے، جس میں ساری ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں پر عائد کر دی جاتی ہے، اور اس امر پر توجہ دی جاتی ہے کہ عسکریت پسند منحرف ہونے والے اپنے ساتھیوں کو مار دیتے ہیں یا انہیں قید کر لیتے ہیں۔ ایسی رپورٹس موجود ہیں جن کے مطابق لاپتہ سمجھے جانے والے افراد یورپ میں پناہ گیر کے طور پر ملے، یعنی کہ اسائلم وہ حاصل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، پناہ لینے کی، اور ریاست کو ظالم، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی مرتکب اور بنیادی حقوق غصب کرنے والی طاقت قرار دے کر بہت سے لوگ مغربی ملکوں میں پناہ لیتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ریکارڈ اس کا جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے پاکستان کے پرامن علاقوں سے باہر منتقل ہونے کے لیے کچھ افراد اپنا مذہب تبدیل کرنے کا جواز پیش کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ہیومن رائٹس کے نام کے اوپر، دیگر رائٹس کے نام کے اوپر راستِ پاکستان کو ظالم قرار دے کر مغربی ریاستوں میں پناہ چاہتے ہیں۔ بنیادی مسئلہ معیشت کا ہے، اور لاپتہ افراد سے جڑے اکثر قصے معاشی مجبوریوں، دباؤ اور دشمن کے ہاتھوں استعمال ہونے کا واقعہ نکلتے ہیں۔ کچھ لوگ ہر حال میں اپنے ملک اور لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، کچھ جو ہے وہ کسی بھی جواز کے ساتھ اس ملک سے نکلنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان میں ایک معاملہ یہ بھی سامنے آیا کہ عسکریت پسند اغوا، برائے تاوان جیسی وارداتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ایسی سرگرمیوں کے دوران وہ سیکورٹی اداروں کی یونیفارم استعمال کرتے ہیں تاکہ بدنامی ہو۔ 2012 میں لاپتہ افراد کے کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ جوید اقبال نے میڈیا کو اس وقت بتایا تھا کہ وزیراعلیٰ بلوچستان نے کمیشن کو 945 لاپتہ افراد کی فہرست بھیجی تھی، لیکن اس فہرست میں 45 افراد کے بھی کوائف مکمل نہیں تھے۔ کمیشن نے صوبائی حکومت کو فہرست درست کرنے کے لیے بھجوائی، لیکن وہ دوبارہ موصول ہی نہیں ہوئی۔ کمیشن کے سربراہ کا کہنا تھا
کہ دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث افراد بھی لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل کر دیے گئے، جبکہ بیرون ملک مقیم کچھ لوگوں کے نام اس فہرست کا حصہ ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ جوید اقبال نے بتایا کہ ایک ہفتے کے دوران 12 افراد کو بلوچستان سے بازیاب کرایا گیا۔ کچھ لاپتہ افراد افغانستان میں موجود ہیں، لیکن ان تک رسائی حاصل نہیں کیونکہ وہ علاقے امریکہ کے کنٹرول میں تھے۔ شکایات موصول ہونے پر 2011 میں حکومت نے جبری گمشدگیوں کے معاملے کی تحقیق کے لیے ایک انکوائری کمیشن قائم کیا تھا، اور اس انکوائری کمیشن کو جو ہے وہ ذمہ داریاں بھی دی گئی تھی کہ اس حوالے سے وہ جو شکایات ہیں اس کی انکوائری کرے اور بازیابی کے حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کرے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق 2021 تک کمیشن کو 3000 درخواستیں ملیں۔ کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق اس کے قیام سے لے کر اب تک 7000 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، جن میں سے 5000 کا معاملہ نپٹا دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ اور ادارے لاپتہ افراد کے مسئلے کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں۔ سیاسی نظام کی کم اہلی اپنی جگہ، لیکن سماج کے تحفظات کو کبھی بھی نظر انداز جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ ایک رپورٹ کے مطابق لاپتہ ہوئے افراد یا لوگوں کی جبری گمشدگی کا معاملہ پوری دنیا میں مختلف ملکوں میں اس کی وجوہات الگ الگ ہیں۔ 2018 سے 2022 کے دوران امریکہ میں 5,21,705 افراد غائب ہوئے۔ اسی مدت میں برطانیہ کے 2,41,064 افراد لاپتہ ہوئے۔ ان 4 برسوں کے دوران جرمنی میں 11,000، بھارت میں 3,47,524 اور نیپال میں 10,418 افراد لاپتہ ہوئے۔ پاکستان میں اس دوران 2,000 کے قریب افراد کے لاپتہ ہونے کی شکایات ملی۔ ان اعداد و شمار کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال کو جواز بنا کر شہریوں کی جبری گمشدگی کے واقعات کو بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، اور انسانی حقوق کچھ اہم شخصیات انسانی حقوق کے نام پر حقائق کا ادراک کیے بنا ریاست پاکستان کو مجرم بنا کر پیش کر دیتی ہیں۔ لاپتہ افراد یا جبری گمشدگیوں کے معاملے کو سادہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ نئی طرز کی جنگ میں بطور اشتعال استعمال ہونے والا موضوع ہے۔ بھارت کو مقبوضہ کشمیر کے محاذ پر عالمی تنقید کا سامنا ہے۔ وہ ہائبر جنگ میں پاکستان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دینا چاہتا ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل غور ہوگا کہ بلوچستان میں جن افراد کے لاپتہ ہونے کی شکایات ملی ہیں، ان کی 99% تعداد کا تعلق BLA کے ساتھ نکلتا ہے۔ ریاست پاکستان کے ساتھ اس کھلواڑ کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ پرل کانٹیننٹل ہوٹل گوادر پر حملہ کرنے والے تمام دہشت گرد وہ افراد نکلے جنہیں لاپتہ افراد قرار دیا گیا تھا۔ ان معروضات کی روشنی میں دیکھا جانا بھی بہت ضروری ہے کہ اگر حقائق کو ہم دیکھیں، درست انداز سے دیکھیں، اپنے انداز سے دیکھیں، تحقیق کریں، تو پھر حقیقت کچھ اور نکلے گی۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اس مقصد کو، اس معاملے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اداروں کو بدنام کرنے کے لیے، خاص طور پر ISI اور دیگر جو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کو جو ہے وہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ISI وہ قومی سلامتی کا پریمیئر ادارہ ہے جو ہماری دفاعی لائن، پہلی دفاعی لائن اس کو سمجھا جاتا ہے، اور گزشتہ دنوں اسی ISI کی وجہ سے، کامیاب آپریشن کی وجہ سے، جو انتہائی مطلوب دہشت گرد تھا بلوچستان میں، تو گلزار عرف شامبے، اس کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اور یہ کلبھوشن یادیو کے بعد سب سے بڑی جو ہے وہ کامیابی سیکیورٹی فورسز کی سمجھی جاتی ہے۔ اور اسی وجہ کے اوپر جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا تو وہاں پر وزیر اعظم سمیت تمام عسکری اور جو عسکری قیادت تھی، انہوں نے تالیاں بجا کر DGISI لیفٹیننٹ جنرل جو ہے ندیم انجم، ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا تھا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ویلڈن DGISI کا ٹرینڈ بھی چلا تھا۔ اس کے بعد اس کی تفصیل ساری، گلزار عرف شامبے کون تھا، 2018 تک کلعدم بلوچ ریپبلکن آرمی میں برآمدہ بگٹی کا نائب رہ چکا ہے، ساری تفصیل جو ہے وہ آ چکی ہے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، انٹیلیجنس ادارہ ہے ISI، اس کو بدنام کرنے کے لیے جو راہ ہے وہ پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرنا چاہتی ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ وہ اس حالیہ مثال لندن اور واشنگٹن میں انہوں نے ایک یہ حرکت کی ہے کہ موریشیس کی ایک کمپنی کو انہوں نے ہائر کیا، اور 1000 جو ٹرک ہیں، 1000 بل بورڈ، بسیں اور ٹرک ہیں کرائے پر لے کر انہوں نے جناب ان کے اوپر پاکستان کے مخالف اداروں کے مخالف پاک فوج کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، اور اس کا مقصد ہے کہ پاکستان کو ایک ناکام ریاست کے طور پر پیش کیا جائے، انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا مرتکب ملک قرار دیا جائے۔ اور ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ موریشیس کی یہ مذکورہ کمپنی ہے آنے والے دنوں میں راہ کی مدد سے پاکستان کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے کروائے گی، پاکستان کا پرچم جلانے کے ساتھ ساتھ پاک فوج کو کمزور اور ایٹمی ہتھیاروں کو غیر محفوظ قرار دینے کا پروپیگنڈا بھی کیا جائے گا،
اور پاکستان کی جس طرح میں نے بتایا کہ پہلی دفاعی لائن پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI ہے، جس نے بہت بڑے جو ہے وہ کامیاب کارنامے انجام دیے ہیں۔ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو یہ اہلکار، افسران، جوان اپنی جان ہتھیلی پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، لیکن بھارت کو اور بھارتی خفیہ ایجنسی را کو، جس کا ISI کے ساتھ کوئی موازنہ تک نہیں کیا جا سکتا، اس نے ہمیشہ یہاں کے لوگوں کو استعمال کر کے بلوچستان کے اندر نہ صرف دہشت گردی کی ہے، تخریب کاری کی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے کئی لوگ، یہ سابق آرمی چیف، سابق راہ چیف کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو اگر کمزور کرنا ہے کہ وہاں کے ان کے اپنے لوگوں کو استعمال کرے راہ، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ دہشت گردی کو ہوا دینا چاہتے ہیں۔ اور اب جو ہے وہ مقصد یہی ہے کہ پاک فوج کی توجہ کشمیر سے ہٹائی جائے، بھارت سے ہٹائی جائے، اور بلوچستان کی علیحدگی پسند تحریکوں کو وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس وجہ جو گلزار اور شامبے پکڑا گیا، یہ انڈیا بھی جاتا رہا، اور یہ جو مختلف قسم کے نام تھے جو اس کو جو پکڑا گیا، تو افغانستان بھی یہ جاتا رہا ہے مختلف ناموں کے ساتھ، تو وہاں پہ اور پھر افغانستان کے ذریعے یہ بھارت بھی گیا، وہاں کے بھی کئی دورے کر چکا ہے، جس سے اس کے عزائم جو تھے وہ واضح طور پر نظر آتے تھے۔ تو ہمیں یہ بھارتی پروپیگنڈا، خاص طور پر را کا جو پروپیگنڈا ہے، اس میں نہیں آنا۔ اپنے اداروں کے اوپر، اپنے سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر آپ اعتماد کریں، جو پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی دفاع، پاکستان کی جغرافیائی حدود کے تحفظ کے لیے اپنا تن من جو ہے وہ ایک کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے امن اور سکون کے لیے اپنی جانوں کی جو ہے وہ قربانی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے، سلامت رکھے۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔